سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سننا، یہ انسان کی روح کو غذا پہنچاتا ہے۔ اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ترحمون کا لفظ سند ہے، سٹیمپ لگ رہی ہے، رحمت برستی ہے، اور وہ رحمت جسم کی غذا نہیں ہے، وہ رحمت دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جس قرآن مجید کو سننے سے رحمت برستی ہے، اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی۔ یہاں تو کہا نا کہ جب پڑھا جائے تو تم سنو تاکہ رحمت برسے، تو سننے والے پر رحمتیں برس رہی ہیں تو پڑھنے والے پر کیا رحمتیں برستی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کریں، تو پھر سورہ یاسین پڑھا کریں، قرآن مجید پڑھا کریں، فوراً اپنی روح کو ناشتہ کروانے کی کوشش کیا کریں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیا وجہ ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ تم اپنے جسموں کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں بیٹھا اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فجر کے بعد تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، ذکر کا کرنا، یہ انسان کے لیے باطنی غذا کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس کی باقاعدگی کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، معمولی نہیں، یعنی کھانے پینے کا تو معمول ہے، گھر کا بچہ بھی بتا دے گا اتنے بجے ناشتہ ہوتا ہے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا اور اتنے بجے رات کا کھانا، لیکن روحانی غذا کا معمول ہی نہیں۔ تو معمول بنانا ضروری ہے۔ جتنے لوگ اولیاء بنے اس دنیا میں، یہ وہ لوگ تھے جو معمولات کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، تب ان کو وہ نعمت ملی۔ اتفاقاً نہیں کوئی ولی بن جاتا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تہجد میں اٹھیں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، اس نیت سے یہ اعمال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غذا بنے گی۔ ہمارے اکابر جب دن کے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو مصلی پہ آ جاتے تھے، رات گزار دیتے تھے مصلی کے اوپر۔ ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوا کرتا تھا، ایسے وہ رات کے منتظر رہا کرتے تھے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات کا بیشتر حصہ نوافل میں کھڑے رہنا، حتیٰ کہ ہمسائے کے لڑکے بچے ان کو چھت کے اوپر ایک مینارہ سمجھا کرتے تھے۔ تو اتنا تو وہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے نا، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منزل روزانہ کا۔ اس عاجز کے والد صاحب حافظ نہیں تھے، مگر پوری زندگی ایک منزل روزانہ پڑھنا ان کا معمول تھا۔ ہم نے بچپن سے لے کے اپنے بال سفید ہونے تک اپنے والد کو ہر جمعرات کو ختم قرآن کرتے دیکھا ہے۔ ہر جمعرات کو ان کا ختم ہوتا تھا، ناظرہ پڑھتے تھے، تو معمول تھے ان کے۔